میرا بیٹا دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ مجھے اس کی شادی کی بہت فکر لگی رہتی تھی۔ میں نے رشتے والی سے اچھا رشتہ لانے کا کہا تھا، جس نے مجھے ایک لڑکی دکھائی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ بعد میں پتہ لگا کہ وہ ڈاکٹر تھی۔ جلدی میں نے اپنے بیٹے سے اس کی شادی کروا دی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھی بہو ثابت ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی اپنی قابلیت سے ہر جگہ اپنی مشہوری کروا لی تھی۔ سب اس کے گن گاتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پاک ذات نے بہت شفا رکھی۔ وہ ایک تجربہ کار ڈاکٹر تھی۔ آس پاس کے علاقے میں میری بہو کافی مقبول ہو چکی تھی۔ مجھے بھی اچھا لگتا تھا، کیونکہ میری بہو کی وجہ سے لوگ اب ہماری بہت عزت کرتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں ایک گھر تھا جسے سب نے عصیب زدہ گھر قرار دیا ہوا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں جنات ہیں، اور اب کچھ وقت پہلے ہی وہاں ایک عورت آ کر رہنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ کسی نے نہ دیکھا تھا، نہ اس کے گھر کوئی جاتا تھا اور نہ وہ کسی کے گھر جاتی تھی۔ سب کا کہنا تھا اس گھر میں جنات کا سایہ ہے، اور وہ لوگ وہاں جانے کی حماقت ہرگز نہیں کر سکتے، ورنہ وہ جنات ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ محلے والے اکثر اس بات کا ذکر کرتے رہتے تھے کہ وہ گھر پر اسرار ہے، لیکن آج تک کسی نے بھی وہاں کوئی عجیب بات محسوس نہیں کی تھی۔ بس ایک خوف تھا جو ہر وقت لوگوں کو اپنے حصار میں رکھتا تھا۔ میں نے ایک روز اپنی بہو سے اس بات کا ذکر کیا کہ محلے والے ساتھ والے گھر کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بہو میری بات سن کر حیران ہوئی تھی، اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے ان سب باتوں میں کوئی سچائی ہو۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ سوچنے کے بعد اس نے کہا، ہمارے ساتھ والے گھر میں جو عورت رہتی ہے وہ حاملہ ہے۔ مجھے حیرانگی ہوئی۔ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تو میری بہو کو اس کے حاملہ ہونے کا کیسے پتہ لگا؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ امید سے ہے؟ اس عورت کو تو آج تک کسی نے بھی باہر آتے جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے بہو سے اپنے دل میں مچلتا ہوا سوال پوچھ ہی لیا تھا۔ اماں کل شام میں جب کیس سے فارغ ہو کر گھر آ رہی تھی، تب اس عورت نے مجھے اشارہ کر کے گھر بلایا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی۔ میں بھی اس کی مدد کے لیے گھر چلی گئی۔ تب پتہ لگا کہ وہ حاملہ ہے، اور آج مجھے اس کا پیٹ دبانے کے لیے اس کے گھر جانا پڑے گا۔ میرا تو کام ہی یہی ہے، اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہوں؟ بہو کی بات مجھے سچی لگی تھی۔ حاملہ عورت کو دیکھنا واقعی اس کا فرض تھا۔ میں اسے اس کام سے منع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے اجازت دے دی، کیونکہ میری بہو کا کہنا تھا کہ اس بیچاری کی دیکھ بھال کے لیے اور کوئی موجود نہیں۔ میں نے اپنی بہو کو حیرت سے دیکھا اور کہا، جب اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کس کا ہے؟ میری بہو کو شاید مجھ سے اس سوال کی توقع ہی نہیں تھی، اس لیے ہڑبڑا کر بولی، اماں یہ تو مجھے نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ بہو کی بات سن کر میں مطمئن تو نہ ہوئی تھی، لیکن اب میں اس کا پیٹ ملنے کے لیے جانے سے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے بہو، تمہارا فرض ہے، میں تمہیں مدد کے لیے نہیں روکوں گی، اور ویسے بھی ایسی حالت میں اس عورت کی بھی مدد ہو جائے گی۔ بس تم اپنا خیال رکھنا اور آیت الکرسی پڑھ کر وہاں جانا، بلکہ میں تمہیں خود کل آیت الکرسی کا لاکٹ لا کر دوں گی۔ مجھے بہو کی بہت فکر تھی، جنات اس پر عاشق نہ ہو جائیں۔ شام ہوئی، میں نے دیکھا کہ بہو تیار ہو رہی تھی۔ میں نے جب بہو سے پوچھا کہ خیریت، اس وقت تیار ہو کر خوشبو لگا کر کہاں جا رہی ہو؟ تو بہو نے کہا، اماں میں پڑوس کی عورت کے گھر جا رہی ہوں، آپ کو بتایا تو تھا اس کا پیٹ ملنے کے لیے جانا ہے۔ بہو نے گڑبڑا کر لمحہ بھر ٹھہر کر جواب دیا۔ مجھے حیرانگی ہوئی، پیٹ ملنے کے لیے یوں تیار ہو کر خوشبو لگا کر جانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ بہو جانتی ہے کہ اس گھر کے بارے میں کیا کیا باتیں مشہور ہیں۔ ہاں، اس وقت یہ سب کچھ کہتے ہوئے بہو کا موڈ خراب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سوچا جب وہ واپس آئے گی تو خود اس سے میں بات کر لوں گی اور سمجھا دوں گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کون سی بھیانک سچائی میرے سامنے آنے والی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم خیال رکھنا اور جلد سے جلد واپس آ جانا۔ بہو جی کہتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ جب وہ پڑوس کے گھر گئی تھی، میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے سے پیدا ہو رہے تھے، نہ جانے وہ اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے۔ میں شدت سے بہو کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد بہو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی۔
مجھے اس کے چہرے پر صاف تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، اسے آرام کرنے کا کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح بہو معمول کے مطابق اپنے کیس میں مصروف ہو گئی۔ میں بھی ملازمہ کو کام سمجھانے لگی۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد ملازمہ سے اپنے سر میں تیل کی مالش کروا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو ہمارے محلے سے ایک عورت آئی تھی جس سے میری کافی اچھی واقفیت تھی۔ میں نے ملازمہ کو چائے لانے کا کہا اور خود اپنی پڑوسن کے ساتھ بات کرنے لگ گئی۔ دعا سلام کے بعد پڑوسن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ چائے لے کر آئی۔ چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پڑوسن نے میری بہو کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری بہو نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا وہ کیس میں مصروف ہے۔ اس عورت نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ مجھے بھی تجسس ہوا، ایسی کون سی بات تھی جس کے بارے میں اسے پوچھنا پڑ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں بولو کیا بات ہے؟ تو پڑوسن نے کہا میں کل رات اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی، تمہاری بہو ساتھ والے گھر سے نکل رہی تھی، خیریت تو ہے نا؟ دن بھر تو اس گھر میں کوئی جاتا نہیں، رات کے وقت تمہاری بہو کا وہاں جانا مجھے عجیب لگا۔ میں نے پڑوسن کی بات سن کر اسے کہا تم جانتی تو ہو میری بہو ڈاکٹر ہے اور اس گھر میں جو رہتی ہے وہ خیر سے حاملہ ہے، اکیلی ہے، اسی لیے میری بہو اس کا پیٹ ملنے کے لیے جاتی ہے۔ دن میں میری بہو کیس میں مصروف ہوتی ہے، اس لیے رات کو وہاں جاتی ہے۔ میں نے اپنی بہو کی کہی ہوئی باتیں اپنی پڑوسن کو بتا دی تھیں۔ میری بات سننے کے بعد پڑوسی نے کہا اچھا یہ بات ہے، میں رات کو حیران ہی رہ گئی تھی کہ اس گھر میں تو کوئی دن کے وقت جانے سے ڈرتا ہے اور تمہاری بہو رات کے اس پہر میں وہاں کیا کر رہی تھی؟ سچ کہوں تو مجھے تو اس گھر سے وحشت ہوتی ہے۔ میں نے آج تک اس عورت کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو اس گھر میں نہیں دیکھا، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس گھر میں ضرور کوئی دوسری مخلوق رہتی ہے۔ میں پڑوسن کی بات سن کر خاموش رہی، لیکن اس نے اگلی جو بات کہی میرے دل میں اچانک سے ڈر نے ڈیرا جما لیا۔ اس نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بچہ بھی اسی جن کا ہوگا جس نے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تم اپنی بہو سے کہنا ذرا سنبھل کر رہے، یہ نہ ہو مدد کرنے کے چکر میں جن اس کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ پڑوسن کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی بات بھی اپنی جگہ درست تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تو چلی گئی، لیکن میں اب پریشان ہو گئی تھی۔ شام کو جب بہو کیس سے فارغ ہوئی، میں نے پڑوسن کی ساری باتیں اسے بتا دیں اور محتاط رہنے کا کہا۔ بہو نے سب سن کر کہا اماں میں تو کل گئی تھی لیکن میں نے تو ایسا کچھ محسوس نہیں کیا۔ تب میں نے بہو سے پوچھا اس کا شوہر کہاں ہے؟ پھر میری بات سن کر بہو نے اپنے خشک ہوتے ہوئے لبوں پر زبان پھیری اور کہا اماں مجھے تو پتہ نہیں اس کا شوہر کہاں ہے، میرا کیا کام جو میں اس سے زیادہ سوالات پوچھتی رہوں۔ میں نے کہا اچھا آج جب جاؤ گی تو اس سے پوچھنا اس کا شوہر کہاں ہے۔ بہو نے کہا اچھا میں ساری بات پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی، اور پھر میں نے اسے وہ لاکٹ بھی دے دیا جو میں نے اس کے لیے منگوایا تھا۔ لاکٹ لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا، پیاس کی شدت ہوئی تو میں پانی پینے کے لیے چلی گئی۔ پانی پینے کے بعد جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی تو میری نظر کھڑکی پر پڑی۔ کھڑکی آج کھلی ہوئی تھی جو عموماً بند ہوتی تھی۔ میں نے سوچا شاید ہوا چلنے کی وجہ سے کھڑکی کھل گئی ہوگی، اس لیے کھڑکی بند کرنے لگی کہ اچانک میری نظر ہمارے پڑوس میں موجود اس گھر پر پڑ گئی جسے سب آتش زدہ کہتے تھے۔ مجھے لگا جیسے میں نے ابھی وہاں 2 افراد کو دیکھا ہے۔ غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس گھر میں 2 افراد ہیں۔ ایک پل کو مجھے پڑوسن کی بات یاد آئی، اس گھر میں کوئی جن ہے، مگر جلد ہی میں نے اپنے خیال کو جھٹک دیا اور کھڑکی بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کسی کے گھر کیس کی وجہ سے بہو وہاں چلی گئی تھی۔ میں اپنی بہو کے آنے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ میں گہری سوچ میں مبتلا تھی جب اچانک کسی کے پکارنے پر میں ہوش میں آئی۔ ملازمہ مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ شاید میری پریشانی کو بھانپ گئی تھی۔ وہ بولی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں، آپ نہ جانے کیا سوچ رہی ہیں، آپ کا چہرہ بھی کافی مرجھایا ہوا لگ رہا ہے۔ اس کو یوں میری فکر کرنے پر میں نے کہا کچھ نہیں، بس میں ایسے ہی سوچ رہی تھی۔ میری ملازمہ نے کہا
آپ بتائیں کیا سوچ رہی ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس کے بعد میں نے رات والا واقعہ بتا دیا۔ میری ملازمہ نے میری بات سنتے جلدی سے کہا، اس گھر میں ایک عورت کے علاوہ کوئی نہیں رہتا، آپ کو وہم ہوگا۔ اتنا وقت ہو گیا ہے، میں نے اس گھر میں کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنی بات کہتے چائے بنانے چلی گئی۔ کل میں تھکی ہوئی تھی، بہو کا انتظار کیے بغیر ہی سو گئی تھی۔ ابھی انہی سوچوں میں غرق تھی کہ میری بہو گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اس کے پاس جا کر اسے ایک بار پھر یاد کروایا کہ آج تم اس عورت سے وہ سب ضرور پوچھنا جو میں نے کل بتایا تھا کہ اس کے گھر والے سب کہاں ہیں۔ میری بہو نے کہا، جی اماں، میں آج پوچھوں گی۔ لیکن اچانک بہو نے کہا، اماں ہو سکتا ہے کہ وہ عورت مجھے بھی نہ بتائے، اور اگر بتا بھی دے تو ہو سکتا ہے وہ مجھ سے کچھ بھی جھوٹ بول دے، تو تب آپ کیا کریں گی؟ ابھی اس کی ذاتی زندگی ہے، ہم زبردستی اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ مجھے نہ جانے کیوں اس روز پہلی بار بہو کا رویہ عجیب لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے بہو نہیں چاہتی کہ میں اس عورت کے بارے میں کچھ پوچھوں یا اس کے بارے میں جانوں۔ میں نے مزید کچھ نہ کہا اور خاموش رہی۔ بہو نے بھی کچھ نہ کہا، پھر وہ تیار ہو کر ساتھ والے گھر میں چلی گئی۔ میں خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آخر وہ اتنا سج سنور کر وہاں کیوں جاتی ہے، جبکہ لوگوں کا کہنا تھا وہاں عورت رہتی ہے، کسی کا کہنا تھا وہاں جنات ہیں، لیکن میری بہو کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہاں ایسا کوئی بھی موجود نہیں۔ ہو سکتا تھا یہ سب کسی نے یوں ہی باتیں پھیلائی ہوں۔ کیا وہ وہاں اپنے کسی عاشق سے ملنے جاتی تھی؟ میرے دل میں عجیب و غریب فہم و گمان آ رہے تھے۔ بے اختیاری میں نے خود کو روکا تھا۔ میری اتنی نیک اور دوسروں کا احساس کرنے والی بہو کو میں نہ جانے کیا کیا سمجھے جا رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے سارے برے خیالات کو جھٹکا اور بہو کا انتظار کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی۔ میری آنکھ لگ گئی تھی۔ دوبارہ آنکھ کھلی، مجھے احساس ہوا میں صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ خود کو ملامت کرتے ہوئے میں اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اچانک کچھ آوازیں میری کان پر پڑیں۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا جیسے کوئی بات کر رہا ہے۔ آواز کے تعاقب میں چلنے لگی۔ میرے قدم بہو کے کمرے کے باہر جا کر تھم گئے۔ آواز بہو کے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ چونکہ رات تھی، آواز صحیح سے سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ بہو اس وقت کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ دروازے پر دستک دے کر پوچھ لوں۔ میں دروازے پر دستک دیتی کہ اچانک بہو کے جملے میرے کان سے ٹکرائے، جن کو سن کر میرا پورا وجود ہی تھم گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم کوئی حل نکالو اس مسئلے کا۔ میری سانس اب گلے کا توق بنتی جا رہی ہے، بار بار تمہارے بارے میں سوال کرتی ہے۔ میں کب تک اپنی سانس سے جھوٹ بولوں گی؟ تم جلد از جلد اس کو لے نکلو یہاں سے۔ اگر یہ راز کھل گیا تو قیامت آ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں تو اپنی بہو کی باتیں سن کر اپنی جگہ دنگ رہ گئی تھی۔ آخر وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ مجھے احساس ہوا جیسے میری بہو کو شک ہو گیا ہے کہ باہر کوئی ہے۔ وہ دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی کہ وہ مجھے دیکھ کر محتاط نہ ہو جائے، لیکن میں اپنے ذہن میں آئے ہوئے ان نئے سوالوں سے الجھ چکی تھی۔ وہ کیوں ایسی باتیں کر رہی تھی؟ آخر بہو کس راز کی بات کر رہی تھی؟ اور اگر مجھے اس راز کا پتہ چل گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ آخر وہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کہوں۔ اس کا مطلب میں جو اپنی بہو کو بہت شریف اور نیک سمجھتی تھی، وہ اصل میں ایسی تھی ہی نہیں، بلکہ وہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی تھی، جس کے بارے میں وہ فون پر کسی سے محض گفتگو تھی۔ اگلی صبح میری طبیعت کچھ بوجھل سی ہو گئی۔ میں اپنے بستر پر ہی لیٹی رہی۔ باہر جانے کی طاقت ہی جسم میں مفلوج ہو چکی تھی۔ شاید مجھے بخار تھا۔ مجھے چونکہ جلدی اٹھنے کی عادت تھی، اس لیے کمرے سے باہر نہ نکلنے پر میری بہو میرے پاس آ کر خیریت معلوم کرنے لگی۔ میں اس وقت اپنی بہو سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سر درد کا بہانہ کر کے آنکھیں بند کی۔ مجھے اب اس بات کا تجسس تھا کہ میری بہو نہ جانے میری ناک کے پیچھے کیا گل کھلا رہی ہے۔ میرا تو بیٹا گھر پر نہیں ہوتا تھا جسے اس کی حقیقت بتا سکتی، اور پتہ نہیں وہ میری بات پر یقین بھی کرتا کہ نہیں۔ میں اسے معصوم سمجھتی رہی، لیکن وہ تو آستین کا سانپ نکلی۔ پیار بھری باتیں کر کے میرے پیچھے نہ جانے کیا کیا چکر چلا رہی تھی۔
اب تو وہ مجھے منافق عورت لگنے لگی تھی۔ بہو کمرے میں چلی گئی تھی تو ملازمہ چائے لے آئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ بہو کہاں ہے؟ اس نے بتایا وہ نہا رہی ہے۔ میں نے آج فیصلہ کر لیا کہ جان کر ہی رہوں گی کہ آخر کون ہے وہ عورت جس کی خدمت میں میری بہو کھلتی جا رہی ہے، اور واقعی گھر میں کوئی عورت رہتی تھی یا میری بہو مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکلی اور باہر جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ اگر بہو نے نہا لیا تو اب وہ ضرور بند سنور کر کمرے سے نکلے گی اور سامنے والے گھر میں ہی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ بند ٹھن کر میری بہو باہر آئی، تیزی سے گھر سے نکلنے لگی اور میری آواز پر قدم رکے۔ میں نے کہا، بہو آج بہت جلدی ہے تمہیں جانے کی۔ میری بات سن کر میری بہو جواب دینے کے لیے الفاظوں کو ترتیب دینے لگی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے میں نے اپنی بہو سے کہا، میں پھر تمہارے ساتھ اس عورت سے ملنے چلوں گی، اچھا ہے جان پہچان ہو جائے گی، اور دیکھ بھی لوں گی کہ واقعی وہاں پر جنات جیسی کوئی مخلوق ہے بھی یا سب لوگ بیوقوف بنانے کے بہانے لگاتے ہیں۔ جیسے ہی خود جانے کی بات کی، میری بہو کا چہرہ یکدم سے فک ہو گیا، جو کہ میں نے محسوس کیا تھا۔ خاموش کھڑی تھی۔ میرے اصرار پر میری بہو نے کہا، اماں آپ کو میں ساتھ لے کر ضرور جاتی، مگر میں آج اس کے پاس نہیں جا رہی، بلکہ کوئی اور کیس کرنے جا رہی ہوں۔ میں کل لے جاؤں گی آپ کو اس عورت کے گھر۔ مجھے محسوس ہوا جیسے بہو نے بہانہ گھڑا ہو۔ بہو چلی گئی، لیکن میں ایک ایک کڑی کو جوڑ رہی تھی۔ مجھے اب بہو کی ساری چالاکی سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے بہو پر اب بھی شک تھا، اس لیے میں نے ملازمہ کو بلایا اور بہو کا پیچھا کرنے کو کہا۔ اسے گھر سے بھیج دیا، جو کہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ ضرور اس عورت کے ہی گھر گئی ہوگی۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا، کیونکہ ملازمہ نے مجھے آ کر بتایا کہ میری بہو پچھلے راستے سے پاس والے گھر گئی ہے۔ یہ سن کر میں فوراً باہر کی طرف چل دی۔ مجھے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ آخر ایسا کیا راز ہے جس کی وجہ سے میری بہو نے آج پھر مجھ سے جھوٹ بولا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے میں پڑوسن والے گھر کی دہلیز پر جا کے کھڑی ہو گئی، اور دستک دینے پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ یہ بات کافی عجیب لگی۔ اچانک مجھے یاد آیا ملازمہ نے کہا تھا کہ بہو پچھلے دروازے سے اندر گئی ہے۔ میں بھی گھر کے پچھلے دروازے سے اندر چلی گئی، لیکن میں نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ اندر کا منظر میری توقع کے برعکس تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ جیسے ہی بہو کی نظر مجھ پر پڑی، میرے قدموں میں بیٹھ کر اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی۔ میں غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی، کیونکہ میری بہو اس گھر میں مرد کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے اپنی بہو کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اس لیے تم پر اندھا اعتماد کیا تھا کہ تم میرے ہی بیٹے کو دھوکہ دے رہی ہو۔ میں ابھی اپنے بیٹے کو بلا کر کہتی ہوں اور تمہیں طلاق دے دے۔ میں نے تم سے اتنا پیار کیا، اتنا خوش رکھا، اور تم نے ہماری پیٹھ پیچھے یہ سب کیا۔ میں تو غصے سے پاگل ہونے کے قریب تھی۔ جو سچ سامنے آیا وہ قابل معافی بالکل نہ تھا۔ مجھے اپنی بہو سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ میری باتیں سن کر بہو رونے لگی اور بولی، اماں ایسا نہ کہیں، میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں، میں بد کردار نہیں ہوں۔ یہ شخص میرا بھائی ہے، اور یہ عورت جس کا پیٹ ملنے کے لیے میں آتی تھی، یہ میرے بھائی کی بیوی ہے۔ آپ جانتی ہیں ہم لوگ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ میری بھابھی دوسرے علاقے کے بڑے مالدار چودھری کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ لوگ بہت امیر ہیں۔ میرے بھائی نے اس لڑکی سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ میری بھابھی کے گھر والے بہت غصے والے اور ظالم لوگ ہیں۔ ان لوگوں سے بھائی کی جان کو خطرہ تھا۔ مجھے اس گھر کا پتہ لگا، میں نے ان کو یہاں رہائش دلوا دی، اور لوگوں کے دلوں میں اس گھر کے لیے اور بھی وہم ڈال دیا، تاکہ کوئی بھی اس گھر کا رخ نہ کر سکے، اور ان کا راز راز ہی رہے۔ میں نے جب اپنی بہو کی ساری بات سنی، لیکن غلطی اس کی بھی تھی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو اس کو مجھے بتا دینا چاہیے تھا۔ یوں مجھ سے چھپا کر اس نے خود کو موقع دیا کہ میں اس پر شک کروں۔ بہو نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اماں میں خوف زدہ تھی۔ اگر آپ کو سچ بتا دیتی اور آپ میری بھابھی کے گھر والوں کو خبر کر دیتی تو وہ لوگ میرے بھائی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی قتل کر دیتے۔ اس لیے مجھے یہی طریقہ ٹھیک لگا۔ مجھے اپنے کہے جملوں پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بہو کو کتنا غلط سمجھا تھا۔ میں خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گئی تو خوشی سے میرا چہرہ کھل اٹھا تھا۔
کیونکہ میرا بیٹا واپس آ گیا تھا۔ لخت جگر کو دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی اتری۔ جب بہو کی نظر میرے بیٹے پر پڑی تو مجھے اس کے چہرے کے تاثرات عجیب لگے، مگر جلد ہی میں وجہ سمجھ گئی۔ شاید بہو ڈر رہی تھی کہ میں اس کے شوہر کو بھی اس کے بھائی کے بارے میں سچ بتا دوں گی، مگر میں نے بہو کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے حشاش بشاش لہجے میں کہا، بیٹا، اس پاک ذات نے بہو کے روپ میں مجھے ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ میرے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہو حیران تھی، میری طرف دیکھنے لگی۔ رات کے کھانے پر میں نے اپنے بیٹے سے کہا، بہو کا بھائی پریشانی میں مبتلا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تب میرے بیٹے نے ساری بات بڑے تحمل سے سنی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، اس نے بھاگ کر شادی کر کے ایک غلط قدم اٹھایا ہے، لیکن جس قدر وہ لوگ سخت ہیں، اسی لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو جائیں۔ جب معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، میرے شوہر نے دونوں کو دوسرے شہر میں شفٹ کروا دیا۔